أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل کہہ دیجئے تعالو آؤ، اتلو پڑھوں میں، ما حرم ربکم کیا حرام کیا رب تمہارے نے، علیکم تم پر، اللہ تشرکو بہ شیئا یہ کہ نہ شریک لاؤ تم ساتھ اس کے کسی کو، وبالوالدین احسانا اور والدین کے ساتھ احسان کرو، نیک سلوک کرو، اچھا سلوک کرو، بد سلوکی نہ کرنا. ولا تقتلوا اولادکم من املاق اور مت قتل کرو تم اپنی اولاد کو بھوک کے ڈر سے. نحن نرزقکم ہم رزق دیتے ہیں تم کو، روزی دیتے ہیں تم کو، وَإِيَّاهُمْ اور ان کو بھی. وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ اور مت قریب جانا، نزدیک جانا بے حیائیوں کے، فواحش کے، ما ظہر منہا وما بطن وہ ظاہر ہوں یا چھپی. وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ اور کسی نفس کو، کسی جان کو قتل نہ کرنا کہ اللہ نے اس کو حرام ٹھہرایا ہے مگر حق کے ساتھ. جنگ و جدل کا معاملہ ہو تو وہ الگ بات ہے، حق باطل کی جنگ شروع ہو تو وہ علیحدہ چیز ہے. ذالکم یہ وصاکم نصیحت کرتا ہے تم کو، بھی ساتھ اس کے، لعلکم تاقلون تاکہ تم عقل و فکر سے کام لو، سمجھو. ولا تقربوا مال الیتیم اور مت قریب جاؤ یتیم کے مال کے، الا مگر باللتی ہی احسن اس طرح کے اچھا طریقہ یا اچھی بات ہے. حتی یبلغ اشدہ یہاں تک کہ پہنچے وہ اپنی بلوغت کو، سمجھ بوجھ کو. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ اور ماپ اور تول کو پورا کرو انصاف کے ساتھ. لا نکلف نہیں تکلیف دیتے ہم، نفساً کسی جان کو، الا وسعها مگر اس کی وسعت کے مطابق، اسی کی وسعت پر. وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا اور جب بات کہو تم تو عدل کی بات کرو، انصاف کرو. وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ اگرچہ جس کے متعلق بات کر رہے ہو وہ تمہارا بڑا ہی قریبی ہو. وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا اور اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کو وفا کرو. ذالکم یہ وصاکم وصیت کرتا ہے تم کو، بھی ساتھ اس کے، لعلکم تذکرون تاکہ تم نصیحت پکڑ لو. وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي اور بلا شبہ یہ راہ ہے میری، مستقیماً سیدھی، فَاتَّبِعُوهُ پس اسی راہ کی اتباع کرنا، اسی کے پیچھے چلنا. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ اور مت پیروی کرنا راہوں کی جو دوسری راہیں ہیں. فَتَفَرَّقَ بِكُمْ وہ تمہیں اس راہ سے جو سیدھی ہے متفرق کر دے گی، عن سبیلہ اس راہ سے. ذالکم یہ وصاکم نصیحت کرتا ہے تم کو، بھی ساتھ اس کے، لعلکم تتقون تاکہ تم بچتے رہو. ثم آتینا پھر دی ہم نے موسیٰ الکتاب موسیٰ کو کتاب، تماماً پورا کرنا ہے، علی الذی نعمت اپنی کو اوپر اس شخص کے، احسن کے نیکی کرتا ہے، وتفصیلا لکل شیء اور تفصیل بیان کرتا ہے ہر چیز کی،
وہدن اور ہدایت، ورحمتن اور رحمت، لعلہم تاکہ وہ بلقاء ربہم ساتھ ملاقات اپنے رب کی، یؤمنون ایمان لائیں۔ آج کے سبق میں جو چند آیات کریمات ہم نے پڑھی ہیں، 10 محرمات کا ذکر کیا گیا ہے کہ یہ 10 کام ایسے ہیں جو کرنے حرام ہیں، اور جب اللہ رب کریم کی طرف سے کسی کام میں حرمت آ جائے تو اس کو کیا جائے جو حرام ٹھہرا دیا گیا ہو، تو یقین رکھیے کہ پھر آخرت میں ٹھکانہ سوائے جہنم کے اور کچھ نہیں ہے۔ اور یہ 3 آیات کے اندر اللہ رب کریم نے ایک بار فرمایا کہ یہ تمہیں وصیت کیوں کی جاتی ہے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ ایک بار فرمایا جا رہا ہے تمہیں وصیت کی جا رہی ہے تاکہ تم تذکروا، نصیحت پکڑ لو، اور ایک دفعہ تمہیں یہ بات کہی جا رہی ہے تاکہ تم بچو، عقل فکر سے کام لو، سمجھو، بچو اور نصیحت حاصل کرو۔ تو یہ 10 کام جو اللہ رب کریم نے حرام ٹھہرا دیے ہیں، ان کی تفصیل ایک بار یوں عرض کی جا سکتی ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے اقتدار اعلیٰ ہونے میں وغیرہ، یعنی یہ ساری چیزیں اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ اللہ کے ساتھ شرک حرام ہے، اور یہ سب ہم سمجھتے ہیں، لیکن آگے آنے والی باتیں جو ہیں وہ اس کے ساتھ جس طرح ریلیٹ کی ہیں، یہ یعنی ایک بات نہیں، اس کے ساتھ اور جو 9 باتیں ہیں ان کو بھی سمجھنا ہے۔ دوسری چیز فرمایا والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا، ان کے ساتھ بد سلوکی نہ کرنا۔ ان کے ساتھ بد سلوکی ایسے ہی ہے جیسے اللہ کے ساتھ شرک حرام ہے، ایسے ہی والدین کے ساتھ کی ہوئی بد سلوکی بھی اللہ رب کریم کی طرف سے حرام ہے۔ تیسری بات اس میں فرمائی کہ بھوک کے خوف سے، ڈر سے اولاد اپنی کو اس لیے مار دینا، ان کی تعلیم و تربیت کا خیال نہ کرنا، ان کو بچپنے میں ہی قتل کے درپے ہو جانا، ان کو دنیا میں آنے ہی نہ دینا، اس لیے کہ یہ میں ان کو کھلاؤں پلاؤں گا کہاں سے۔ تو یہ خوف، یہ خطرہ اپنے اندر رکھ کر اگر اولاد کو دنیا میں آنے ہی نہ دیا جائے، آتے ہی مار دیا جائے، ان کی تعلیم و تربیت اچھی نہ کی جائے، تو یہ بھی ایسے ہی حرام ہے جیسے شرک حرام ہے۔ چوتھی بات فرمائی فواحش کے قریب نہ جائے۔ فواحش، فحش، وہ قول یا وہ بات جو قباحت میں حد درجے سے بڑی ہوئی ہو، فحش کہلاتی ہے۔ جو قباحت میں قبیح باتیں، بری باتیں، گندی باتیں، آوارہ باتیں، الل ٹپ باتیں، خواہ مخواہ کے الزام تراشیاں دوسروں کے اوپر، یعنی یہ ساری چیزیں فحش کلامی میں آتی ہیں، اور اللہ رب کریم نے فواحش کے قریب نہ جانا کہا ہے، یعنی ان کا یہ نہیں کہ فحش کرنا نہیں، فرمایا ان کے قریب کی جو باتیں ہیں ان کے قریب بھی نہیں جانا، اور یہ بھی ایسے ہی حرام ہے جیسے اللہ کے ساتھ شرک حرام ہے۔ اور پھر اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ ناحق قتل بھی حرام ہے، ناحق قتل کر دینا، جیسے یعنی ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ناحق قتل، ہم سارے سمجھتے ہیں کہ یہ حرام ہے، جیسے ناحق قتل حرام ہے ایسے ہی یہ باقی کام جو بتائے جا رہے ہیں وہ بھی حرام ہے۔ جیسے ہم سمجھتے ہیں شرک حرام ہے، ویسے ہی یہ بات بھی کہ جیسے شرک حرام ہے ویسے ہی یہ باقی باتیں بھی۔ فرمایا ماپ تول کو پورا کرو، یہ بھی ایسے ہی حرام ہے، اگر اس کو پورا نہ کیا گیا تو اس میں فرمایا ہے قسط، اور قسط کہتے ہیں جب ترازو کے 2 پلڑے جو ہیں ان کو برابر کیا جائے، یہ ہے قسط۔ اللہ رب کریم ماپ اور تول کو پورا کرو، یہ بھی تمہارے لیے لازم ہے، اور یہ ایسے ہی حرام ہے، اس میں ڈنڈی مارنا جیسے شرک حرام ہے یا جیسے قتل حرام ہے۔ فرمایا یتیم کے مال کے قریب نہ جانا، یتیم کے مال کے قریب نہ جانا، اور ہمارے ہاں کوئی یتیم ہو کر دیکھے اس کا مال پہلے ہمارے ہاں ہی آتا ہے۔ اللہ محفوظ فرمائے، یہ بات سمجھیے کہ ہمارے یہ جو ختم، درود، کل جو بھی معاملات ہیں،
یہ سب سے پہلے میں عرض کر رہا ہوں کہ جب کوئی آدمی مرتا ہے، اولاد اس کی بالکل بھی چھوٹی چھوٹی ہو، لیکن اس کا مال کھلے گا تو پہلے سب سے ہمارے ہاں پہنچے گا۔ اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا یتیم کے مال کے قریب نہ جانا، اس کے قریب بھی نہ پھٹکنا، یہ حرام ہے، اور حرام اگر کھاؤ گے تو نتیجہ اس کا تمہارا بیڑا غرق ہے۔ فرمایا کہ عدل سے کام لیا جائے، عدل سے کام لینا، عدل جو ہے وہ کہتے ہیں جو جس کا حصہ ہے اس کو برابر دیا جائے۔ عدل بھی انصاف ہے، قسط بھی انصاف ہے۔ قسط وہ ہے جس میں ترازو کو پلڑے کے مطابق دونوں طرف برابر رکھا جائے، یہ قسط ہے۔ اور عدل کہتے ہیں جو جس کا حق ہے اس تک پہنچایا جائے، انصاف کے ساتھ جو حق کسی کا ہے، وہ کسی کا کم ہے یا زیادہ، تھوڑا ہے یا بہت، جس طرح بھی ہے اس کو باقاعدگی کے ساتھ اس تک پہنچانا، یہ عدل ہے۔ اور عدل نہ کیا گیا تو یہ بھی حرام ہے، ایسے ہی جیسے شرک حرام ہے، ایسے ہی حرام ہے جیسے ناحق قتل حرام ہے۔ فرمایا وعدہ وفا کرنا، اگر وعدہ ایفا نہ کیا تو یہ بھی حرام ہے۔ قرآن کے علاوہ کسی اور سے صراط مستقیم نہ لینا، نہ ملے گی آپ کو، اس لیے فرمایا کہ یہ راہ سیدھی ہے۔ اگر اس کے علاوہ آپ نے کسی اور راہ کی طرف بھی خیال کیا کہ شاید یہ تمہیں سیدھے راستے پر لے آئے، تو یاد رکھو کہ وہ راہ تمہیں اس راہ سے متفرق کر دے گی، الگ کر دے گی، علیحدہ کر دے گی، اور اس راہ سے علیحدگی اختیار کر لی تو یہ ایسے ہی حرام اور حرمت ہے جیسے آپ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے تو حرام ہے، جیسے ناحق قتل حرام ہے ایسے ہی یہ بھی حرام ہے۔ اور ان تینوں مقامات پر اللہ نے فرمایا ذالکم وصاکم، یہ تمہیں وصیت کی جا رہی ہے، نصیحت کی جا رہی ہے۔ پھر ثم آتینا، آخری آیت میں ثم کا عطف بھی اس کے ساتھ فرمایا کہ یہ بات نہیں کہ یہ صرف تمہیں ہی کہا جا رہا ہے، یہ نصیحتیں صرف تمہیں کی جا رہی ہیں۔ فرمایا کہ یہ نصیحتیں ایسی ہیں جو تم سے پہلے موسیٰ کو بھی کی گئی تھیں علیہ الصلوۃ والسلام کو، ان کو کتاب دی گئی، اس کتاب کے اندر یہ تمام چیزیں رکھی تھیں جو احسن اور تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی تھیں۔ تو اللہ رب کریم سے دعا ہے کہ یہ باتیں جو عرض کی جا رہی ہیں، جو قرآن کریم کی باتیں ہیں، ان کو ہم سمجھتے ہوئے اللہ کی کتاب کو صحیح معنوں میں سمجھیں، اور جیسے ہم شرک کو حرام سمجھتے ہیں ایسے ہی یہ باقی کام جو حرمت میں آتے ہیں اللہ ہمیں ان کو سمجھ کر ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا لا تزغ